ایک دوسرے کا تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو یعنی بات بند کرنا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور اندر سے جب آواز آئی بیوی کی کہ امیر المؤمنین اپنے ساتھی کو خوشخبری دے دیں کہ بیٹا ہوا ہے، تو پھر اس آدمی کو پتہ لگا اچھا یہ امیر المؤمنین ہے۔ وہ ہے زبان کے گناہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ ایک وہ چیز جو دونوں داڑھ کے درمیان ہے یعنی زبان، ایک چیز جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ ان کو اگر صحیح استعمال کرے تو جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اس سے بھی پہلے اب یہ زبان کے جو گناہ ہیں وہ بہت سارے ہیں، کچھ پہلے ہم بھی بات کر چکے ہیں، اب انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس میں غیبت ہے، حسد ہے، چغلی ہے، تجسس ہے، گالی دینا ہے، لعنت ہے، زبان کو دوسروں کے عیب بیان کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں منع فرمائی ہیں۔ سورہ حجرات کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، اس میں اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو بیان کیا تجسس۔ چنانچہ میں نے جیسے آیت تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کا تجسس نہ کرو۔ تجسس کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن حدیث میں بھی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کا تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو یعنی بات بند کرنا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ 5 کام اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو بھائی بھائی ہونا مشکل ہے۔ یہ 5 کام چھوڑنا دین پہ آنے کے لیے ضروری ہے۔ ان کو نا ہم بعض دفعہ چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ معاشرے میں جو بڑے بڑے فساد ہیں اس وقت، آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، ایون ملکوں کی لڑائیاں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ انانیت ہے، تکبر ہے، کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ ریسزم کیا ہے کہ مائی ریس از گریٹر دین یور ریس، تکبر ہے، حسد ہے، بغض۔ لوگ کیوں لڑتے ہیں؟ ریسورسز کے پیچھے کہ ہم ریسورسز شیئر نہیں کریں گے، ہم آپس میں لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں یہ آپس میں محبت قائم کرنے اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ تو آج تجسس پہ بات شروع کرتے ہیں۔ تجسس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی پرائیویسی کی ٹوہ لگانا، کسی کے پرائیویٹ ایشوز میں دخل اندازی کرنا، کسی کی پرائیویسی میں انفلٹریٹ کرنا کہ وہ پرائیویسی میں کیا کر رہا ہے۔ اسلم صاحب اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں، طاہر صاحب اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں، خالد صاحب کا اپنے گھر میں کیا جھگڑا چل رہا ہے، اس کے پیچھے پڑ جانا۔ یہ 2 آدمی جو میرے آفس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ دس از تجسس۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کو، جب یہ قرآن کا اصول ہے نا، جب قرآن کسی چیز کو منع کرے کہ یہ نہ کرو تو اس کا مطلب ہوتا ہے حرام ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتے حرام، اللہ کہتے ہیں نہ کرو تو حرام ہے۔ سود نہ کھاؤ حرام ہے، شراب نہ پیو، تو اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ہمارے خالق ہیں۔ اللہ جب چیز کو منع فرمائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو، حضرت عمر وہ خلیفہ تھے کہ رات کو بھیس بدل کے اپنے غلام کے ساتھ جایا کرتے اور لوگوں کی خبر لیا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ میری جو رعایا ہے، میرے لوگ ہیں، ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے میرے سے، کوئی ایسی تکلیف جو وہ میرے تک نہیں پہنچا سکتے، کوئی اس کی پریشانی جو لوگ مجھ تک نہیں پہنچا رہے۔ تو اس کے بڑے واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کی خود خدمت کیا کرتے۔ ایک جگہ دیکھا حضرت عمر مدینہ سے باہر چلے گئے دورہ کرتے ہوئے، تو ایک خیمہ دیکھا کہ جس کے باہر آدمی بیٹھا ہے اور اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میری بیوی کی ڈیلیوری ہے اور کوئی اور ہے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، ایک گندم کی بوری اٹھا کے لائے، اپنی بیوی فاطمہ کو لے کے آئے اور فاطمہ کو بولا بھائی ثواب کمانے کا وقت ہے۔ اب خلیفہ امیر المؤمنین ہے، وہ چاہتے تو بولتے بہت سارے لوگ آ جاتے کہ اپنی بیوی کو لے کے آئے، اپنی بیوی کو اندر بھیجا اور خود باہر بھوننے لگ گئے اور بتایا نہیں اس آدمی کو کہ میں کون ہوں۔
خود جو ہے وہ گندم بھوننے لگ گئے, جسٹ اسٹارٹڈ ٹو روسٹ. اور اندر سے جب آواز آئی بیوی کی کہ امیر المؤمنین اپنے ساتھی کو خوشخبری دے دیں کہ بیٹا ہوا ہے, تو پھر اس آدمی کو پتہ لگا اچھا یہ امیر المؤمنین ہے, یہ اتنے 2 بر اعظموں کے خلیفہ ہیں. تو کہا کہ وہ ڈر گیا, کہا ڈرو نہیں بھائی, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, یہ خود بھی کھاؤ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ. تو حضرت عمر ایک مرتبہ جا رہے تھے, تو جب وہاں گھر کے قریب پہنچے تو وہاں سے آواز آ رہی تھی کچھ گانا گانے کی, مرد اور عورت گانا گا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا, تو وہ جب دروازہ کھولا تو ایک عورت ڈانس کر رہی تھی, ایک مرد نے ہاتھ میں ایک پیالہ پکڑا ہوا تھا, اور وہ دونوں لگے اور گانا گا رہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو منع کیا ولا تجسسوا, کسی کے گھر کے اندر کے معاملات کو نہیں دیکھو, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میری بیوی ہے. اور یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہاتھ میں میرے پانی ہے, شربت ہے. اور کیا کر رہے تھے؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا. تو کہا کہ گانا کیا گا رہی تھی؟ کہا وہ میری بیوی جب میں گھر سے چلا جاتا ہوں تو وہ میری یاد میں کچھ گانے گاتی ہے, کچھ شعر کہتی ہے, تو وہ شعر مجھے سنا رہی تھی کہ اذا طالت اللیل الطویل, رات بڑی لمبی ہو گئی اور میرا ساتھی میرے پاس ہے نہیں. اگر مجھے اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو یہ چارپائی ہل جاتی, یعنی میں کسی غلط کام پہ لگ جاتی, لیکن اللہ کا خوف ہے اس لیے میں کسی اور طرف نہیں. تو حضرت عمر چلے گئے, اچھا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جا رہے تھے, تو ایک گھر کے اندر سے نا ایسی کچھ آوازیں آنے لگی گانا ہونے کی. تو حضرت عمر نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو کہا امیر المؤمنین تجسس تو ہم کر چکے, آگے نہیں دیکھتے, بس یہ اندر پرائیویسی. اب وہ امیر المؤمنین ہے تو مطلب کیا ہے کہ اگر سبحان اللہ اگر گھر کی 4 دیواری میں کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو عدالت ٹرائی نہیں کر سکتی. یعنی اصول یہ نکلا, گھر کی 4 دیواری کے اندر کوئی گناہ کر رہا ہے, کوئی جو بھی کر رہا ہے, امیر المؤمنین خلیفہ کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دیکھے فلاں اندر کیا کر رہا ہے. جو کر رہا ہے اس کا معاملہ ہے, اس کے اللہ کا معاملہ ہے. صحیح کر رہا ہے تو اللہ ثواب دے گا, غلط کر رہا ہے تو اللہ گناہ دے گا گھر کے. ہاں پبلک پلیسز میں کوئی کر رہا ہے اور وہ کسی نے دیکھ لیا تو وہ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیز ہے تجسس کی. اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ تجسس کتنا آگے تک چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, بدگمانی سے بچا کرو کیونکہ سب سے جھوٹی بات بدگمانی ہوتی ہے. کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا, مسلمانوں کے ساتھ خیر کا گمان کرو کہ بھئی آدمی بیٹھے ہیں میرے ساتھ کوئی اچھا کام کر رہا ہوگا, یہ بیٹھے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات ہی کر رہا ہوگا. برا گمان کرنے کو مسلمان کے ساتھ چھوڑی دو. اور یہ مسلمان کے ساتھ نہیں ہے, ہر انسان کے ساتھ ہے. کیونکہ جب آپ برا گمان کرتے ہیں تو دل میں کیا آتا ہے؟ بغض آتا ہے. جب بغض آتا ہے نفرت ہوتی ہے. جب نفرت آتی ہے تو زبان بھی غلط چلتی ہے اور ہاتھ بھی غلط چلتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ بھی اچھا گمان رکھو ہر آدمی سے اور یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں نے بہت سارے خاص طور پہ اس کنٹری میں یہاں غیر مسلموں میں بہت زیادہ دیکھا ہے کہ آپ یعنی برا گمان ہے کیا اصل میں؟ اٹس نیگیٹیوٹی, نیگیٹو تھنکنگ کہ وہ ایسے کر رہا ہے, وہ ایسا کر رہا ہے. تو جس آدمی میں نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے وہ ہر اچھے کام کو بھی برا دیکھتا ہے. کوئی آدمی اس کو کھانا دے رہا ہو, کوئی اس کو پوچھ رہا ہو کوئی اچھا کام ہو رہا ہے, ایسا کوئی مطلب ہے, ہاں یہ میرے سے کیوں پوچھ رہا ہے, یہ مجھے اتنا اچھا سلام کیوں کر رہا ہے, اتنا مسکرا کے کیوں دیکھ رہا ہے, اس نے مجھے گھر میں دعوت کیوں کر دی, یہ مجھے تحفہ کیوں دے رہا ہے, اس کا کوئی مطلب ہے. اور جس آدمی کے اندر مثبت سوچ ہوتی ہے وہ کسی نیگیٹو کام کو بھی پازیٹیو کر کے دیکھتا ہے. کسی آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے, گر جائے, آپ کی کوئی نقصان ہو جائے, بولو یار اس سے غلطی ہوگی, بھی کچھ کام ہو گیا, کوئی بات نہیں, جانے دو. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے.